اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 14. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج, اور اس کی جو اپلیکیشنس ہیں ریئل لائف کے اندر اور ریسرچ ورک کے اندر, اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہر فیلڈ کے اندر ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ تک پہنچاؤں. تو ٹاپک ہے جی فیملیئر نام ہے, تو آپ نے سنا ہوا ہے زیادہ تر لوگوں نے کہ سمپل لینئر ریگریشن. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی ڈیفینیشن سے پہلے ہم اس کی جو ہے نا تھوڑا بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہے نا کہاں سے آیا, یہ تھیوری, یہ کنسپٹ کہاں سے جو ہے نا پیدا ہوا, کس نے اس کو جو ہے نا اس کنسپٹ کو لایا ہے. تو یہ جو ایک انگلش بایو میٹریشین تھا سر فرانسس گالٹن, ٹھیک ہے, 1822 to 1911. کیا ہوا جی, ایسا ہوا کہ اس نے سر فرانسس گالٹن نے اپنے جو اس کا اپنے جو سراؤنڈنگ ہے, اپنے جو انوائرمنٹ ہے وہاں پر اس نے آبزرو کیا کہ جو ٹالر فادر ہیز ٹالر سن ان ایوریج, ٹھیک ہے نا, یعنی اسے لگا کہ جن کی فادر کی ہائٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے, لمبے ہیں, ہائٹ اٹ ہیں, ان ایوریج اس کی سن کی بھی اتنے ہی جو ہے نا مطلب زیادہ ہائٹ ہوتے ہیں, اور جن فادر کی ہائٹ شارٹ ہے ایوریج میں ان کے سن کی بھی جو ہے نا وہ ہائٹ شارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس کی اپنی آبزرویشن تھی, اس نے اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے ارد گرد اس نے دیکھا. تو اس نے یہ آبزرو کیا کہ جو ہائٹ اٹ ماشاءاللہ سے جو ہائٹ اٹ اور 5, 6, 7 فٹ 8 فٹ والے جو پیرنٹس تھے, ان کی جو بچے ہیں نا وہ بھی ایوریج میں ان کی اتنے ہی ہائٹ ہوتے تھے, مطلب زیادہ ہائٹ ہوتے تھے. اور جو جن کی مطلب 5 فٹ والے, 4, 4.5, 5 فٹ والے اگر کوئی پیرنٹس ہو تو ان کے بچوں کی بھی جو ہے نا ہائٹ ایوریج میں کم ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے مطلب کسی کی فادر کی ہائٹ اگر 7 فٹ 4 انچ ہے تو اس کے بیٹے کی بھی 7 فٹ 4 انچ ہو, مطلب ایوریج میں. اس نے آبزرو کیا کہ اب اس کی فادر کی اس کی ایج کے حساب سے, مطلب اس کی بیٹے کی ایج کے حساب سے اپنے جو دوسرے جو ہم عمر جو لڑکے ہیں ان سے جو ہے نا وہ ہائٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ اس نے اس چیز کو جب اس نے دیکھا اپنے سراؤنڈنگ میں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا, مطلب نظر آیا کہ جن کے فادر مطلب انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس کے سن بھی جو ہے نا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور جن کے فادر جو ہے نا وہ مطلب اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے تو ان کے مطلب یہاں سے بندے نے ایک کنسپٹ اس نے پایا, یہاں پہ اسے لگا کہ ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے اس تھیوری کو وہاں سے اس نے لیا, اس میں سے ایک ویریبل کو اس نے جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ویریبل کہا اور دوسرے کو اس نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کہا. ٹھیک ہو گیا, یعنی ایک کے بڑھنے سے دوسرا بڑھتا ہے, ایک کے کم ہونے سے دوسرا کم ہوتا ہے, ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہو رہا ہے, ایک کے کم ہونے سے دوسرا بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اس نے اس ویریبل کو ایک کو ڈیپینڈنٹ اور ایک کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دیا, اور اسی کو اس نے ریگریشن, اس تھیوری کو اس نے ریگریشن کا نام دیا. تو اس ریگریشن میں ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیشن پہ ابھی میں آتا ہوں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, 2 کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ٹو چیک دا ڈیپینڈنسی بٹوین 2 ویریبلس, ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلس. ٹھیک ہے, اینڈ ٹو پریڈکٹ
to predict future value on the basis of past experience یا on the basis of past data یا observations. جو انفارمیشنس آپ کے پاس ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ نے فیوچر پریڈکشنز کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی ڈپینڈنسی آپ نے چیک کرنی ہے. یہ آپ صرف نہیں کہیں گے کہ دا ریلیشن شپ ٹو فائنڈ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلس. ٹھیک ہے نا. یہ پھر آگے اگلا جو ہمارا کنسپٹ ہے کوریلیشن کا, اس کے ڈیفینیشن بن جاتے ہیں. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ٹو چیک دا ڈپینڈنسی, یعنی ایک ویریبل کا, اور ڈپینڈنسی بٹوین اینی ٹو ویریبلز نہیں ہے, ڈپینڈنسی بٹوین ڈپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے. ٹو چیک دا انٹر ڈپینڈنسی بٹوین ڈپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل از کالڈ ریگریشن. اور دوسرا کام اس میں ہم نے یہ کرنا ہے ٹو پریڈکٹ فیوچر ویلیو آن دا بیسس آف پاسٹ آبزرویشن. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بیسیکلی ہم اس میں ہم ایک لائن فٹ کرتے ہوتے ہیں, اور وہی لائن آپ کو جو ہے نا پورا بتا رہے ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ چیز آپ کے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے, کتنا جو وائی ہے آپ کا جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ایکس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر کتنا ڈپینڈ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کا چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ریگریشن ماڈل. ٹھیک ہو گیا جی. ریلیشن بٹوین ویریبلز ویئر چینجز in some variable may explain or possibly cause change in other variable. یہ ریگریشن کے آپ اس کے ڈیفینیشنز آپ دیکھ لیں, سمجھ لیں کہ ریلیشنز بٹوین ویریبلز, دو ویریبلز کے درمیان میں ہم نے ریلیشنز دیکھنا ہے. سم ویئر چینجز ان ویریبل, وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک ویریبل کے چینج ہو جانے سے دوسرا ویریبلز بھی چینج ہو جاتا ہو, یعنی دوسرے کے اندر چینجز آنا جو ہے نا وہ پاسبلٹی ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے, اس ریلیشن شپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا مطلب ایک کے چینج ہونے سے دوسرا کتنا چینج ہو رہا ہے. اور ایکسپلینیٹری ویریبل آر ٹرم دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ ذرا کلیئر کر لیں. جو آپ کا ایکس ہے جس کو ہم ایکس نام دیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں اس کو, اور اس کو ایکسپلینیٹری ویریبل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اینڈ اے ویریبل ٹو بی ایکسپلینڈ, اور جس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے ٹرم ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل, اس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی وائی. ٹھیک ہو گیا. ریگریشن ماڈل اسٹیمیٹ دا نیچر آف ریلیشن شپ بٹوین دا انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل. اور جو ریگریشن ماڈل ہے, جو لائن آپ فٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا کیا کرتے ہیں جی, ریگریشن جو آپ کے نیچر کو, ان دونوں کے ایکس اور وائی کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے نیچر کو ایکسپلین کرتا ہے, اسٹیمیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ ایگزامپلس ہم دیتے جی ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کی. ڈیپینڈنٹ ویریبل از بلڈ پریشر, انڈیپینڈنٹ ویریبل از کوانٹٹی آف سالٹ یوز. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں ایک سالٹ آپ کے پاس جو استعمال ہم کرتے ہیں نمک, وہ ایک ویریبل ہے, اور دوسرا بلڈ پریشر ہے. ایک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ایک دوسرے کے مطلب ایک چیز دوسری چیز کے اوپر. تو آپ بتائیں کون کیا کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. بلڈ پریشر ڈیپینڈس آن کوانٹٹی آف سالٹ یوز. ٹھیک ہے. تو کسی کو مطلب وہ کوشچن خود بتا رہا ہے کہ اس میں سے کون سا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, کون سا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے نا. یا کون سا اس میں سے ایکس ہے اور کون سا اس میں سے وائی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ بتائیں اس میں سے کون سا ویریبل آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ہے اور کون سا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی میں نے لکھا ہوا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل از بلڈ پریشر. نہ بھی لکھا ہوا ہوتا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جاتے کہ نمک زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ ایک سینس بنتا ہے, لیکن ایسا کبھی بھی سینس نہیں بنتا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے نمک زیادہ یوز کر سکتا ہے, یا اس طرح کا کوئی مطلب وہ آپ کو کوئی سینس نہیں دیتا. تو اس لیے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسرا بڑھ رہا ہے. دا چینجز اکر ان ون ویریبل, یعنی چینجز اکر ان دا کوانٹٹی آف سالٹ یوز, دیر ول بی چینج ان دا ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل بلڈ پریشر. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز ایگزامپل نیچے آ رہا ہے جی. ڈیپینڈنٹ ویریبل از ایمپلائمنٹ انکم. Independent variable might be hours of work. ٹھیک ہے. ایجوکیشن, آکوپیشن, سیکس, ایج, ریجن.
years of experience etc. ٹھیک ہے. اب دیکھو آپ کا جو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ڈیپینڈنٹ انکم, کسی بھی انسان کے انکم, ٹھیک ہے نا, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور انڈیپینڈنٹ کون کون سے, وہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے مثال کے طور پر اس کی آورس آف ورک ہے. ٹھیک ہے, کوئی 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, کوئی 5 گھنٹے کام کرتے ہیں, کوئی 4 گھنٹے کام کرتے ہیں, کوئی 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, کوئی 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو اسی حساب سے اس کو جو ہے نا اس کی انکم میں چینجز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی ایجوکیشن, دوسرا ویریبل یہاں پہ ایجوکیشن ہے, کہ کسی نے میٹرک پاس ہے تو اس کی الگ سے اس کی انکم ہے, کوئی انٹر ہے تو اس کی الگ ہے, کوئی ماسٹر ہے تو کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی پوسٹ ڈاک ہے تو اس کی اسی حساب سے جو ہے نا الگ الگ اس کی انکم ہوتی ہے. اسی طرح ایکسپیرینس ایک ہے, آکوپیشنس ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیچرز کا الگ ہے, ڈاکٹرز کا الگ انکم ہے, ٹھیک ہے, انجینئرز کی الگ ہے. اسی طرح سے جو ہے نا میل فیمیل سیکس کی آپ بات کرتے ہیں تو میل فیمیلز میں یہاں پہ الگ الگ سے جو ہے نا اس کی سیلری پہ یا اس پہ انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایج وائز اس کا ہے, ریجن وائز اس کا ہے, ایئر آف ایکسپیرینس etc. تو یہ سارے آپ کے پاس جو ہے نا کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, جو کہ ان کی وجہ سے آپ کی ڈیپینڈنٹ ویریبل انکم کے اندر تبدیلی, چینجز, ویریشنز آ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کوشچنس کے اندر بعض اوقات ایکس وائی دیا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات جسٹ بلڈ پریشر اینڈ سالٹ یوز کر کے ڈیٹا دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے خود پہچاننا ہے اس کیس میں کہ مثال کے طور پر آپ کو انکم لکھ کے نیچے کچھ ویلیوز دیے ہوئے ہیں, اور آگے جو ہے نا ایجوکیشن لکھ کے کچھ ویلیوز دی ہوئی ہے, یا اس طرح کے ایئر آف ایکسپیرینس کے حساب سے کچھ دی ہوئی ہے. تو آپ نے خود پہچاننا ہے کہ اس میں سے ایکس کون سا ہے اور وائی کون سی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کی جو ہے نا آپ کے پاس کچھ ڈیفینیشنز کے بعد اس کی ہم نے جو ہے نا بیسک جو ٹرمز تھے جو اس میں یوز ہوتے تھے وہ وہی تھا کہ ہم نے ریلیشن شپ فائنڈ کرنا تھا, وہ ہم نے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کے درمیان میں فائنڈ کرنا تھا, اور ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اور اس میں مینلی 2 کام ہم نے کرنے تھے, ٹو چیک دا ڈیپینڈنسی, یہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ نے بتانا تھا, اور دوسرا اس میں ہم نے کیا کرنا تھا, پریڈکشنز کرنی تھی. اب مثال طور پر کیسے پریڈکشنز کرتے ہیں, پریڈکشنز کا میں آپ کو بتا دوں. پریڈکشنز کا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے ایک کھیت ہے اس کے پاس, وہ اس میں لیٹس سپوز آلو کی کاشت کرتے ہیں, آلو کاشت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ اس نے آلو کاشت کیا اور 5 kg اس نے فرٹیلائزر, یا ایک بوری آپ سمجھ لیں 40 kg اس نے جو ہے نا فرٹیلائزر کو یوز کیا. تو اگلے دفعہ اس کا جو پروڈکشن آ گیا وہ آگے جی اس کا ہم لیٹ سپوز کہتے ہیں 10-15 بوریاں آلو ہو گئے, ٹھیک ہے. اگلی دفعہ اس نے کیا کیا جی, 1.5 بوریا فرٹیلائزر اس نے یوز کیا, یعنی 60 kg, تو اس کا یہ پروڈکشن آ گیا 20 بوریاں ہو گئے. پھر اس کے بعد 70 kg اس نے یوز کیا, پھر 80 kg یوز کیا, پھر 90 kg یوز کیا, تو اس کے پاس یہ اس کی پروڈکشنز آ گئی, ٹھیک ہے. ایک تو اماؤنٹ آف فرٹیلائزر آ رہا ہے ان kgs, ایک تو اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ییلڈز اس کو مل رہا ہے, جو پروڈکشن اس کی ہو رہی ہے, جو فصل اس کو مل رہا ہے وہ ہو گیا جی آپ کا کیا وائی, ٹھیک ہے نا, اس کا وائی مل رہا ہے اس کو, وہ اس کا پروڈکشن اس کے وائی یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پریڈکشن ہم ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ملا ہوا ہے ہمیں 60 kg, 70 kg, 80 kg, 40 kg, 40, 50, 60, 70 کے لیے ہمارے پاس اس کی پروڈکشن ملی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں 3 من, 4 من, 5 من, 6 من, اس حساب سے ہمیں پروڈکشنز ملی ہوئی ہیں. اب کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر میں یہاں پر 80 kg فرٹیلائزر یوز کروں تو کتنی پروڈکشن ہوگی, یہاں پر پریڈکشنز کرنے ہیں. اب آپ دیکھ, اب آن دا بیسس آف پاسٹ ڈیٹا, آن دا بیسس آف پاسٹ انفارمیشن, پاسٹ انفارمیشن کیا ہے یہاں پر, وہ آپ کے پاس جو آپ نے 40 کلو فرٹیلائزر یوز کیا تو 3 من آلو, 40-50 کلو فرٹیلائزر یوز کیا تو 4 من,
60 کلو فرٹیلائزر یوز کیا تو 4.5 من 70 کلو کیا، تو یہ آپ کو پہلے ملا ہوا تھا نا 3 سال کے. ہم نے فصل میں باقاعدہ جا کے ادھر کھیت میں جا کے وہ کاشت کر کے وہ فرٹیلائزر یوز کر کے 3 بوری 40 کلو 50 کلو 60 کلو یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ چیز ملا ہوا تھا، وہ پروڈکشن آیا ہوا تھا، وہ پاسٹ ایکسپیرینس تھا. اب 80 کلوز کے لیے ہم نے پھر کھیت میں جا کے وہ 80 کلو کی کھاد ڈال کے 1 سال انتظار کر کے آلو کی فصل کا انتظار کر کے وہ پانی دے کے ٹائم پہ سارا پروسیس کر کے 1 سال کے بعد ہمیں پتہ چل جانا تھا کہ کتنے بری ہوتی ہے. لیکن ان سارے پروسیس کو کرنے سے پہلے ہی ریگریشن لگا کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر 40 کلو فرٹیلائزر یوز کر کے اتنے آئے ہیں، 50 کلو فرٹیلائزر یوز کر کے اتنے آئے ہیں، 60 کلو کر کے اتنے، 70 کلو کر کے اتنے، تو 80 kgs یوز کرنے کے بعد اتنی پروڈکشن ہوگی. وہ وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی فیلڈ، ٹھیک ہے نا، یہ کسی بھی کھیت میں جانے سے پہلے جائے بغیر، یعنی کوئی فرٹیلائزر کوئی پریکٹیکلی یوز کیے بغیر، کوئی کسی کھیت میں بیج ڈالے بغیر، کوئی کسی کھیت کو پانی ڈالے بغیر، پورا 1 سال انتظار کیے بغیر اب بھی کمرے میں کے اندر بیٹھ کے ریگریشن ماڈل کو بنا کے ریگریشن کو اپلائی، سمپل ریگریشن پہ اپلائی کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ 80 کلو کرنے کے فرٹیلائزر یوز کرے تو کیا ہوتا ہے، 30 کلو فرٹیلائزر یوز کرے تو کیا ہوتا ہے، 20 کلو فرٹیلائزر یوز کرے تو کیا ہوتا ہے، اور 90 کلو فرٹیلائزر یوز کرے تو کیا پروڈکشن ہوگی. یہ ہم پیشن گوئی کر سکتا ہے، یہ ہم یہاں پر جو ہے نا اندازہ یعنی پریڈکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو یہ چیز ہے جی ریگریشن کا. اب ریگریشن 2 طرح کے ریگریشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے ہیں جی آپ کے پاس بائی ویریٹ، ایک ہوتا ہے ملٹی ویریٹ، یا ایک ہوتا ہے بائی ویریٹ کو آپ کہتے ہیں سمپل، ٹھیک ہے نا، سمپل ریگریشن بائی ویریٹ. اور جو ملٹی ویریٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں کیا، ملٹیپل ریگریشن. یعنی اس کے بائی کو مطلب 2 ویریٹ مطلب ویریبل، 2 ویریبلس اگر آپ کے پاس ہو، ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت آپ کے پاس جو ریگریشن لائن بنے گا وہ سمپل ریگریشن ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں مثال کے طور پر آپ کے پاس ہم لیتے ہیں صرف ایک آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی جو کہ انکم ہے، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہم بہت زیادہ نہیں لے رہے، صرف ایکس لے رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انکم کا ایجوکیشن پہ کتنا، ایجوکیشن جو ہے نا انکم پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے. ایجوکیشن کی وجہ سے کسی کی سیلری، کسی کی انکم کم یا زائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور کتنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہم چاہ رہے ہیں. تو باقی سارے جو ویریبلس ہیں، دیکھو نا، سیلریز کا انکم تو بہت سارے چیزوں پہ وہ ہوتا ہے نا، انکم میں بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتا ہے انکم کو بڑھانے اور کم کرنے میں. تو ہم باقی ساری چیزوں کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ہم ایک چیز ایجوکیشن کا دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ایک ویریبل کو لیتے ہیں ایز ایجوکیشن کو ہم لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پہ سمپل ریگریشن لائن فٹ ہوگا، سمپل ریگریشن ماڈل کہیں گے اس کو آپ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل تو خیر پھر وہی ایک ہی ہوں گے. ہم اس کے اوپر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس انکم کے اوپر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، صرف ایجوکیشن کو نہیں بلکہ ایجوکیشن کے ساتھ ہم سیکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایکسپیرینس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ہم ایج کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ سارے ایک سے زیادہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہم لے رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ملٹیپل ریگریشن اس کو کہیں گے، یا ملٹی ویریٹ ماڈلس اس کا بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی اس کی ایگزامپل یہ ہے. اب یہی پروڈکشن ہم لیتے ہیں آپ کے آلو کی فصل کے لیے. آپ کے آلو کی جو فصل ہے وہ مطلب کوئی بھی فصل ہے، وہ جو ہے نا کوئی پلانٹ ہے یا کوئی بھی، وہ اس کی گروتھ جو ہے نا وہ بہت سارے ویریبلس یعنی بہت سارے فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا، کوئی ایک پودا ہے یہاں پہ، وہ اس پودے کا بڑھنا وہ پانی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈس آن واٹر. ٹھیک ہے نا. وہ سن لائٹ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سوائل فرٹیلٹی کے یا ٹائپس آف سوائل کے اوپر بھی وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اماؤنٹ آف واٹر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، سن لائٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فرٹیلائزرز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویدر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھنڈ علاقہ، ٹھنڈ ہے، گرم ہے، کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس طرح کے بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب فیکٹر میں سے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک کی ڈیپینڈنسی کتنا ہے، یعنی وہ پانی کے اوپر وہ یا فرٹیلائزر کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اگر ہم نے چیک کرنا تو ہم نے کیا کرنا ہے،
ہم نے اگر فرٹیلائزر کو چیک کرنا ہے تو باقی ساری چیزوں کو کانسٹنٹ، مطلب باقی ساری چیزوں کا کانسٹنٹ کا مطلب پانی اس کو جتنا چاہے وہ ہم نے دینا ہے، سن لائٹ اس کو جتنی چاہیے وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، سوائل فرٹیلٹی جو ہونی چاہیے، ٹائپ آف سوائل جتنی ہونی چاہیے وہ ہم نے ویسا رکھنا ہے، موزون رکھنا ہے، اماؤنٹ آف واٹر کب کتنا پانی اس کو دینا ہے وہ ہم نے دینا ہے، باقی ویریشنز ہم نے لانی ہے، چینجز ہم نے لانی ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے، اماؤنٹ آف فرٹیلائزر پہلے ہم وہی باقی ساری چیزوں کو ایک جیسا رکھ کے سیم جتنا ضرورت ہے وہ دے کے ہم فرٹیلائزر کو 30 kg اپلائی کریں گے، پھر اس کے پروڈکشنز دیکھیں گے، پھر اسی طرح باقی ساری چیزوں کو جتنا ضرورت ہے وہ دینے کے بعد فرٹیلائزر ہم چینج کر کے 30 سے 40 کریں گے، پھر پروڈکشنز چیک کریں گے، پھر 50 کریں گے، پھر پروڈکشنز چیک کریں گے، 60 کریں گے، پھر پروڈکشنز چیک کریں گے. تو یہاں پہ باقی ساری چیزوں کو میں نے کانسٹنٹ رکھا ہے، صرف ایک چیز، ایک ویریبل جو کہ آپ کا اماؤنٹ آف فرٹیلائزر ہے اس کو چینج کر رہا ہے. تو ایک ویریبلس کو ہم چیک کرتے ہیں، ایک ویریبلس کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ویریبل جب آپ کے پاس ایک ہو تو اس کو سمپل ریگریشن کہیں گے، اور اگر انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ملٹیپل ریگریشن ماڈل کریں گے. تو یہیں تک آج ہم جو ہے نا اس کو ہمارے لیکچرز کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس پہ کوشچنس کریں گے. آپ کا جو کورس کے اندر سمپل ریگریشن ہی شامل ہے، ملٹیپل ریگریشن نہیں ہے. سمپل ریگریشنز پہ آگے جو ہے نا اس میں ہم لائن کو کیسے فٹ کرتے ہیں، کیسا لائن بنتا ہے اور اس لائن کو کیسے فٹ کرتے ہیں، اور اس کے فارمولے وغیرہ کیا ہے، اور ان کے انٹرپریٹیشنز کیا ہے، ان کا مقصد مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کوفیشنٹ آف ڈیٹرمنیشنز ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں، اور اس کے انٹرپریٹیشنز کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.